الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول الله تبارك وتعالى ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلا فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اور آج کی رات سے متعلق ایک فرمان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پڑھا. ان آیات کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں کچھ آپ حضرات سے عرض کرنے کا آج اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر نہ آسمان سے بوند ٹپک سکتی ہے، نہ درخت سے کوئی پتا گر سکتا ہے، نہ کسی کے قدم کسی جانب چل سکتے ہیں. بہت ساری دعوتیں آئیں اور بالآخر آپ کی مسجد کے امام صاحب جنہوں نے کئی سال پہلے مجھے رمضان میں ایک شب میں بلایا تھا، کئی برسوں کے بعد پھر یہی فیصلہ ہوا کہ آپ حضرات کے بیچ کچھ کہنا ہے. اگر منشا ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو جائے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہماری جستجو بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے تو پھر اس پر بحث نہیں
کہ مجمع کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فکر انہیں ہونی چاہیے جنہیں مجمع کو لے کر دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہو، جن کے پیش نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، وہ انسانوں کی اکثریت یا اقلیت کی بات نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ بہت کوششوں کے بعد بھی انسانوں کے گروہ اور انسانوں کی جماعتیں انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تو زندگی ہی بہت مختصر ملی ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے آخری پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی عمر 63 سال، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری امت کی بھی عمر منیمم اوسطاً یہی رہے گی، آس پاس اسی کے رہے گی، تو ہمیں تو 100 کے درمیان ہی رہنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو قومیں آئیں، کسی کو 500 سال کی عمر ملی، کسی کو 1000 سال کی عمر ملی، اور کسی کو کئی ہزار سال کی عمر ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طویل اور لمبی عمریں دی، اور ظاہر ہے کہ انہیں اس سے پہلے دنیا سے جانا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو مقام اور درجہ عطا فرمایا، عمر کے لحاظ سے نہیں، عمر تو اس کی سب سے کم ہے لیکن مقام اس کا سب سے بلند ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ کہا کہ ایک شخص نے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا 500 سال تک عبادت کی، اور عبادت بھی کیسی کہ رات کو مصلے پر کھڑا رہتا، آنسو بہاتا، اللہ کے حضور روتا، اور صبح کو اٹھتا، گھوڑے کی پیٹھ پر زین کستا، کاندھے پہ ترکش لٹکاتا، ہاتھ میں تلوار لیتا، اور میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہتا۔ اس طرح 10-15 سال نہیں بلکہ اس نے پورے 500 سال گزار دیے کہ راتوں کو جاگتا رہا اور دنوں کو میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرچم کو لہراتا رہا۔ جب صحابہ نے یہ واقعہ سنا تو ان کی آنکھ سے آنسو چھلک آئے، ان کا دل بھر آیا اور رونے لگے کہ ہمیں تو زندگی ہی 60-65 کی ملے گی، ہمیں تو زندگی ہی مشکل سے 90 اور 100 کی ملے گی، آخر ہم پھر اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ حسرت بھری آہ دل سے نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، جب میں نے تمہارا انتخاب آخری امت کے طور پر کیا ہے، جب میں نے تمہیں آخری کتاب عطا فرمائی ہے، جب میں نے تمہیں محمد رسول اللہ جیسا نبی نصیب فرمایا ہے، تو اس کی پرواہ مت کرو کہ عمر تمہاری کتنی ہے۔ میں کچھ راتیں تمہیں ایسی دیے دیتا ہوں، کچھ لمحے ایسے دیے دیتا ہوں، کچھ مقامات ایسے بنا دیتا ہوں کہ اگر تم وہاں عبادت کرو گے تو اس عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں پیدا کیا ہے، وہ رات جو قدر والی رات ہے۔ اور پھر پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات کسی کو مل جائے 1000 مہینے، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر دے دی، شب جمعہ دے دی، عید کی راتیں دے دی، عرفے کی رات دی، محرم کی 10ویں تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اسی طرح یہ رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں امت کے افراد کی مغفرت فرماتا ہے۔
یہ برات کی رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں. جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ برکت والی رات جس کو کہا جا رہا ہے، جس میں قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ وہ رات ہے جو شعبان کی 15ویں شب ہے، جو آج کی رات ہے. اب دیکھیے یہاں اگر غور کریں تو دونوں آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے. ایک طرف اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں، اور شب قدر ہے رمضان میں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں. تو علماء کرام نے دونوں کے اندر جوڑ پیدا کیا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طبع قرآن کو نازل کیا، کیونکہ وہ تو نازل ہوا رمضان ہی میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو پتہ چلا کہ شب قدر وہ تو رمضان ہی میں ہے، لیلۃ القدر تو رمضان ہی میں ہے، لیکن ایک ہے اس کے نازل کیا جانا اور ایک ہے نازل کرنے کا فیصلہ کرنا. فیصلہ ہوا شب برات میں، اس لیے یہ رات فیصلے کی رات ہے. پورے سال کا جو بجٹ ہے وہ آج تیار ہو جاتا ہے. سال بھر میں کتنوں کو دنیا پر آنا ہے، کتنوں کو دنیا سے چلے جانا ہے، کس کی حکومت بننی ہے اور کس کی حکومت لپٹ جانی ہے، کون قتل کیا جائے گا اور کون قید میں چلا جائے گا، اور کسے قید سے آزادی ملے گی اور کس کا مقدمہ بری ہو جائے گا، کون نکاح کر سکے گا اور کس کو طلاق ہو جائے گی، کس کا کاروبار اپ ہو جائے گا اور کس کا ڈاؤن ہو جائے گا. یہ فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات یہ فیصلہ کیا کہ اب 6 صدیاں ہو چکی ہیں، زمین کفر و ضلالت سے بھر گئی ہے، انسان انسانیت کی حدوں سے باہر نکل کر ایسے کام کر رہا ہے جس سے جانور بھی شرما رہے ہیں، زمین پر قتل عام ہو رہا ہے. یہ قتل غلاموں کا بھی ہو رہا تھا، یہ قتل باندیوں کا بھی ہو رہا تھا، یہ قتل انسانوں کا ہو رہا تھا. قاتل کہیں باپ تھا جو اپنی بیٹی کو قتل کر رہا تھا، کہیں قاتل بھائی تھا جو اپنے بھائی کو قتل کر رہا تھا. زمین پر ساری زمین کا نظام ڈس بیلنس ہو گیا تھا. کمزوروں کا راج تھا، کمزوروں کا راج نہ تھا، اور طاقتوروں نے اپنے جتھے اور اپنے گروہ بنا لیے تھے. اس لیے کہ زمین پر وحی الہی موجود نہیں تھی، وحی الہی نہیں تھی. انسانی خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بن کر لوگوں کی زندگی میں داخل ہو چکی تھیں. تورات کے نسخے بدل دیے گئے تھے، انجیل تبدیل کر دی گئی تھی، اور زبور بھی صحیح حالت میں موجود نہیں تھی. زمین پر کوئی نبی نہیں تھا. 600 سال پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا گیا تھا، اور حضرت زکریا کو بھی چیر کر آرے سے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آواز حق لگائی اور صدائے حق بلند کی تو ان کے خلاف بھیر ہوئے زمین کی تمام قوتیں اور تمام طاقتیں اکٹھی ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان دنیا پر اٹھایا. 600 سال اس طرح زمین کو کراتے ہوئے ہو گئے، آسمان کو سسکتے ہوئے اور پوری زمین پر افراتفری کا عالم تھا. چاروں طرف جنگل کا راج تھا، کوئی قانون نام کی چیز نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات یہ فیصلہ کیا کہ اب زمین کا رشتہ آسمان سے جوڑا جائے گا اور اب آسمان سے وحی بھیجی جائے گی، اور اب جبرائیل ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات لے کر آئیں گے اور زمین پر نبوت کے نور سے ساری دنیا کو منور کیا جائے گا. تو وہ رات شب برات تھی جس رات قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا. اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مقدس کو نازل فرمایا. جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور آپ
غار ہرا میں راہ ہدایت کی تلاش میں متلاشی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے ہوئے تھے کہ اے مولا مجھے بتا راستہ حق کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے۔ مجھے یہودی حق پر نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ انہوں نے تو دنیا میں سود کا اور انٹرسٹ کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اے اللہ مجھے یہ جو عرب ہیں جو اپنے کو بنی اسماعیل کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو ابراہیم کی اولادیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ انہوں نے تو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لے کر بڑی بڑی مورتیوں کی پرستش شروع کر دی ہے۔ اے اللہ عیسائی بھی صحیح راستے پر نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو راہ حق کیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ؟ آپ راہ حق کی تلاش میں تھے، کبھی آپ غار ہرا میں جاتے، کبھی آپ حرم میں جاتے، کبھی آپ حتیم میں جاتے، کبھی آپ صفا پہ بیٹھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے مولا مجھے راہ حق بتا دیجئے، یہ راہ حق نظر نہیں آ رہی جو جس پر لوگ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات فیصلہ فرمایا وہ رات شب قدر ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ 610 عیسوی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ تو میرے عزیزوں میں نے یہ عرض کیا تھا، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مختلف تفاسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہی رات شب برات ہے، اور تقریباً 15-16 صحابہ سے اس رات کے متعلق فضائل ثابت ہے۔ 15-16 صحابہ ہیں جس سے فضائل ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بھی شامل ہے، اور وہ بھی ثابت ہے۔ اسی کے ساتھ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، ينزل اللہ تبارک و تعالی الى السماء الدنیا، کیونکہ 7 آسمان ہیں، ایک آسمان وہ ہے جو اس دنیا کے قریب والا آسمان، اس کے بعد دوسرا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، 6واں، 7واں، 7ویں کے بعد پھر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے۔ ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک اللہ کے عرش کا تعلق ہے اس 7ویں آسمان سے بھی اوپر، بہت اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے۔ تو اس دنیا کے قریب جو آسمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان دنیا کی طرف اتر آتا ہے۔ اترنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک سیڑھیوں کی طرح آتا ہے یا لفٹ کے ذریعے آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اترنے کا؟ پھر کیا مطلب ہے ادھر آ جانے کا؟ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آواز دیتا ہے، فیقول، آواز دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہے آج کی رات الا من مستغفرین، کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی آج گناہوں میں ڈوبا ہوا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی آج توبہ کا طلبگار کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ یہی تو شرف ہے انسان کا، یہی تو برتری ہے انسان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر جب اپنا محبوب بنایا، جب اپنا خلیفہ بنایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا چہیتا بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار بھی دیا کہ اس سے خطائیں ہوں گی، لیکن خطا کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت غفاری کے اظہار کے لیے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان رحیمی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی رحمت کو وسیع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ اگر گناہگار سے گناہگار مسلمان
اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ایک طرف شیطان کا کام بہکانا، انسان کو دھوکہ دینا، اسے بہکا دینا، اسے دھوکہ دے دینا، اسے ورغلانا، اسے نئی نئی امیدیں پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہیں دھوکہ دے گا، لہذا اس کے دھوکے میں مت آ جانا۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور خطا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب آتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ گناہ نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، مگر دو طاقتوں نے اسے مجبور کیا گناہ کرنے پر۔ ایک تو اس کے ساتھ نفس لگا ہوا تھا، یہ نفس کے جھانسے میں آ گیا، یہ نفس کے غلبے میں آ گیا، یہ نفس کی طاقت سے پچھڑ گیا، اور دوسرے شیطانی طاقت اس کے پاس لگی ہوئی تھی جسے اس نے دھوکہ دیا کہ دنیا کی ہی زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گویا کہ کہتا ہے اگر میرے بندے کے مخالف یہ دو طاقتیں نہ کھڑی ہوتی تو یہ کبھی میری نافرمانی نہیں کرتا، یہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر لب ہلتے ہیں توبہ کے لیے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خاص گھڑیاں جمعے کا دن ہے، دونوں عید کے دن ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، شب قدر ہے، لیلۃ البراءت ہے، پھر کچھ مقامات ہیں جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ مقام ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ہے۔ وہ کون سی جگہ ہیں؟ جہاں عبادات کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں اور جب گڑ گڑاتے ہیں احرام باندھے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کثیر تعداد میں حاجیوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ اس دن شیطان ان حاجیوں کی مغفرت کو دیکھ کر رونے لگتا ہے اور اپنے سر پہ مٹی ڈال کر بڑبڑانے لگتا ہے کہ میں نے کتنے لشکر انہیں گمراہ کرنے کے لیے بھیجے، میں نے کتنی قوت اور طاقت استعمال کی، میں نے اپنی طرف سے کتنی محنتیں کی ہیں، لیکن آج یہ عرفات کے میدان میں کیا آیا؟ آج اس نے کس طرح سے توبہ کی ہے اور اس کی توبہ کس طرح قبول ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ حاجی حج کے بعد اس طرح ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بے خطا اور بے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح حاجی حج کے بعد بے خطا اور بے گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ مقام ایسے رکھے کہ اگر ان مقام پر ہم پہنچ جائیں، خانہ کعبہ میں عبادت کریں تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو 50,000 کا ثواب مل جاتا ہے، اگر بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھ لیں تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، جماعت کی نماز مسجد میں ادا کریں تو 27 کا ثواب مل جاتا ہے، رمضان میں آئیں تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں میدان جہاد میں اگر نکل جائیں تو 7,00,000 تک کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جاگ کر عبادت کر لے تو 1,000 راتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کہیں وقت میں ثواب میں اضافہ فرمایا، کہیں مقامات کے اعتبار سے ثواب میں اضافہ فرمایا، اور بعض راتیں اور بعض دن اور بعض گھڑیاں تو ایسی فرمائیں کہ ادھر امت کے لبوں سے کوئی لفظ نکلے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیجیے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا مہلت دیتا ہوں تجھے، لیکن جو میرے ماننے والے ہیں وہ تجھ سے کبھی نہیں تیرے بہکاوے میں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو پوری ڈھیل دی، پوری ڈھیل، طاقت اس کے پاس، قوت اس کے پاس، ہر طرح سے ڈھیل دی، کیونکہ اگر ڈھیل نہ دی جاتی تو کہتا کہ ہم تو مجبور تھے، اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم بہکا دیتے، اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم تیرے ماننے والوں کے ساتھ یہ کر دیتے۔ پوری کی پوری ڈھیل اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اور پھر یہ کہا کہ جو میرے ماننے والے ہیں فیصلہ ہو چکا، وہ تیرے اختیار میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اور اس کے باوجود بھی پھر طے ہے کہ جو تیرے پیچھے چلیں گے میں تجھ کو اور ان کو سب کو جہنم میں جھونک۔ تو آج مسلمانوں، آج کی رات اہم رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اور ٹھیک 14-15 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جو قرآن کی تاریخ لے کر آتا ہے۔ جی وہ غریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام رجب کے مہینے سے شروع کر دیتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آتا جو اس سے پہلا مہینہ ہے، تو اس وقت آپ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں برکت نصیب فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اس لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اس کا سیزن نیکیوں کا آ گیا۔ ایک وہ شخص ہے جسے رمضان ملا، اور ایک وہ شخص ہے جسے رمضان نہ ملا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کا انتظار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ رمضان تک ملا دیتے تھے۔ شعبان میں آپ روزے رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے جیسی عبادت بہت محبوب تھی، شعبان میں روزے رکھتے، اور پھر رمضان میں تو آپ اپنی کمر کو باندھ دیتے تھے، کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ میرے دوستو عزیزو، جیسے ابھی ایک بچہ اپنے مکالمے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ کشمیر میں باغات ہیں، پہاڑ ہیں، جھیلیں ہیں، چشمے ہیں، حسن و جمال ہے، اور اسے دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، لیکن کشمیر کی اس خوبصورتی کو جنت کے حسن سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ جنت جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال کے ساتھ کر رہا ہو، جس کا ذکر اللہ تعریف کے ساتھ کرتا ہو، جس کی نعمتوں کا یہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو جنت میں ہے، ما لا عین رأت، اس سیب سے جنت کے سیب کو کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں ایک ایک پھل میں 70 ذائقے ہوں گے۔ جب جب بھی انسان کو نعمت دی جائے گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا بها متشابها، جب انہیں وہ نعمت ملے گی تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے جو ابھی ہمیں دی گئی تھی، لیکن ہر دفعہ اس کا ذائقہ الگ ہوگا، شکل و صورت یہی ہوگی، لیکن ذائقہ اس کا بدلا ہوا ہوگا۔ وہ کیا تسلسل، کیا نسبت ہے دنیا کے ان پیڑوں کو جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، قطوفها دانیہ، جس کی ٹہنیاں زمین پر جھکی ہوئی ہوں گی، فی جنت عالیہ، ایک طرف اونچے اونچے بلند پیڑ بھی ہوں گے اور ٹہنیاں اس کی زمین پر نیچے ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج کھاؤ اور پیو بدلے میں اس کے کہ تم نے گزرے ہوئے دنوں میں جو اعمال کیے تھے، جو نیکیاں کی تھی، آج اس کے صلے میں ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ جنت کی نہروں سے کیا یہاں کی نہر کا جوڑ ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں معراج کی رات جنت کی نہر کو دیکھا تو اس کے کنارے سونے اور چاندی کے تھے، اور جنت کے پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ اجلا تھا، اور اس کے اندر جو کنکر پڑے ہوئے تھے وہ ہیرے جواہرات کے تھے، اور اس میں کٹورے اور آب خورے سونے اور چاندی کے تھے، اور وہ چاندی بھی ایسی جو ایسی اتنی چاندی کی طرح سفید تھے اور اندر سے شیشے کی طرح پاردرشی تھے، ایک دوسرے کی طرف نکل جانے والے تھے۔ جہاں آپ نے شراب کی نہریں دیکھی، جہاں آپ نے دودھ کی نہریں دیکھی، جہاں آپ نے شفاف پانی کی نہریں دیکھی، اور پانی کے ایسے چشمے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی سلسبیل کہا ہے اور کسی چشمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنجبیل کہا ہے۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آج کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی دنیا کی گندی اور ناپاک شراب پی کر ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ شراب پی رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آج اسٹائل ہے، پوسٹروں پر، بڑے بڑے ہولڈنگز پر اور ٹی وی سیریل پر اور فلموں میں شراب پیتے اور پلاتے لوگ دکھا جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی گندی اور بدبودار شراب ہے کہ 1 کلومیٹر تک اس کی بدبو جاتی ہے، جو اپنے خاندان کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ ایسی گندی شراب ہے کہ انسان کو آپے سے باہر کر دیتی ہے، اس کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے اور اسے جانوروں کی حدوں میں اتار دیتی ہے۔ لیکن وہ جنت کی شراب کیا ہوگی؟ ختامہ مسک۔ اس جنت کی شراب کا عالم یہ ہوگا کہ اس پر مشک و عنبر کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ مشک بھی یہاں کا نہیں، جنت کا۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَتَنَا فَسِلْ مُتَنَافِسُونَ، اس میں لگاؤ ریس، اس میں دوڑ لگاؤ، کون آگے جانے والا ہے۔ اور 3 طرح کے لوگ ہوں گے، اللہ اکبر۔ ایک وہ جو مقربین ہیں، ان کو کہا گیا اولئک المقربون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں، بالکل نزدیک ہیں، اور ایک دوسرے درجے کے لوگ ہیں، اور ایک عام تیسرے درجے کے لوگ، ایک درمیانی ہیں، ایک اعلیٰ ہیں، اور ایک نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو بالکل مقربین ہیں، جو احکم الحاکمین کے قریب ہوں گے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے لیے شراب طہور، پاکیزہ شراب خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے لے کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور دوسرے درجے کے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں فرشتے جن کو فرشتے پیش کریں گے، اور تیسرے درجے کے لوگ وہ ہیں جنہیں غلام و غلمان پیش کریں گے، اور وہ غلام بھی اتنے خوبصورت ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تو ان کی طرف دیکھے گا، ثَمَّ رَأَيْتَهُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو جنت کی طرف دیکھے گا تو چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ وَيَطُوفُهُمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے چاروں طرف ولدان اور غلامان کھڑے ہوں گے۔ جب تو ان کو اس طرح محسوس کرے گا کہ جس طرح بکھرے ہوئے موتی۔ لیکن آج چونکہ وہ جنت نظروں کے سامنے نہیں ہے، کشمیر کی پہاڑیاں اور اس کا حسن ہمارے سامنے ہے، تو امیر اس دنیا کی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، 50 ہزار کا پیکج خرچ کر کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے۔ لیکن اے عزیزوں اور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرما کر، ایمان دے کر اس جنت کا مستحق تو بنا دیا ہے۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں تو ہم جنت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جنت میں صرف اور صرف مسلمان ہی جائے گا۔ باقی دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا سربراہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ابھی یہ پچھلے ہفتے کشمیر میں تھا، میں نے وہاں کے لوگوں سے مسکرا کر کہا اس جنت پر بھی 370 لگی ہوئی ہے اور یہاں بھی 370 لگی ہوئی ہے۔ یہاں بھی تو نہیں خرید سکتا نا، تو جب یہاں کی نہیں خرید سکتا تو وہاں کی خرید لے گا۔ یہاں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہٹ جائے، مگر یہ بھی ہٹنا کوئی آسان نہیں ہے، 60 سال تو ہو ہی گئے کم سے کم، وہاں کی کون ہٹائے گا؟
اس جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو رکھا ہے. من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر قائم رہے، حالات کچھ بھی آ جائیں، حالات نرمی کے ہوں یا گرمی کے ہوں، ہم اس پر قائم رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو جس وقت موت آئے گی تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے آئیں گے استقبال کرنے کے لیے. مومن کا مقام تو کم تھوڑی، تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب موت آتی ہے اور جب فرشتے آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، کیونکہ اب موت دنیا کا ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ سے اب جنت کی طرف جانا ہے، تو اس ایئرپورٹ پر فرشتے آئے ہوتے ہیں، حوریں آئی ہوتی ہیں، اور وہ فرشتے جنت کی نعمتیں اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اور آ کے بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کوئی خوف مت کرو کہ قبر میں کیا ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا اور میدان محشر میں کیا ہوگا. اللہ تخافوا، خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے تعلق سے، اور غم ہوتا ہے ماضی میں. ولا تحزنوا، اور ماضی کا بھی غم مت کرو کہ اب بیٹوں کا کیا ہوگا اور اب اولاد کا کیا ہوگا، اور اب ہم نے ماضی میں کیا کیا. نہ پچھلے دنوں پہ رو، نہ آئندہ کا کوئی خوف کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ وعدہ جو قرآن نے کیا، وہ وعدہ جو نبی نے کیا، وہ وعدہ جو رسولوں نے کیا، وہ وعدہ جو تمہارے سامنے رسولوں کے نائبین اماموں نے اور اللہ کے عالموں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اس وعدے کی ہم بشارت لے کر آئے ہیں، اور جنت کے دروازے اسے سامنے نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں. فرشتوں کی دوستی سے ہی تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. فرشتے ہمارے دوست ہیں. جس طرح شیطان وسوسے پیدا کر کے گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے دل میں نیکی کی بات ڈالتے ہیں. وہ فرشتوں کے اثرات. ہم تمہارے ساتھی، اچانک نماز نکل گئی، دھیان ہی نہیں، بستر پہ چلے، ارے آج تو نماز ہی ادا نہیں کی. یہ کس نے یاد دلایا؟ یہ کون ہے جس نے فوراً یاد دلا دیا؟ یہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ بند ہے، اور بالکل عین نماز سے پہلے کسی نے کہا اٹھو، اٹھ کھڑے ہوئے. پھر شیطان نے کہا نہیں ابھی بہت رات ہے، لیکن پھر اندر سے دل میں آواز آئی نہیں پڑھ لینی چاہیے. یہ کون ڈال رہا ہے؟ یہ شیطان اور فرشتہ دونوں اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں. وہ نفس کے پاس بیٹھا ہے، یہ ضمیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں طاقتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اسی کو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے پاس تھے، تمہارے دوست تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آج اس جنت میں تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا دل چاہے. دنیا میں تو نہیں ملا من چاہا، چاہتے ہوئے بھی نہیں ملتا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آج تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے. آج تم بولو کیا چاہتے ہو. نزلا من غفور رحیم، آج تمہاری مہمان نوازی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی. نزلا، یہ مہمان نوازی ہے من غفور، اس اللہ کی طرف سے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس اللہ کی طرف سے جس کی شان رحیم ہے. لہذا اس کی رحمت نے چاہا کہ وہ تمہیں معاف کر دے. تمہاری خطائیں جو صغیرہ تھے وہ معاف کر دیے، تمہارے کبیرہ کے لیے اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی. لہذا آج اس کی مہمان نوازی ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ بادشاہوں کی مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے. جس زمانے میں ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی تو کیسی مہمان نوازی وہ کیا کرتے تھے. یہ مغل کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ یہ تو ایک خطے کے بادشاہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. اس اللہ رب العزت نے جنت میں کیسی نعمتیں بنائی ہوں گی، اس کا اندازہ آپ آج اس روئے زمین کی جنت کو دیکھ کر، جسے کشمیر کہا جاتا ہے، اندازہ لگائیں کہ وہ جنت کیسی ہوگی.
جس کی شان اللہ کے رسول نے کہا مالا عین رأت، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں تو وہ مثال کیا بیان کر سکتا ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا ہی نہیں تو کون بیان کر سکتا ہے، ولا علی قلب خطر، اور کسی انسان کے دل پر وہ خیال بھی نہیں گزرا، جب دیکھی نہیں چیز سنی نہیں تو بیان کیا کرے۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر پھر ہمیں کچھ صبح اور کچھ شام، کچھ دن اور رات، کچھ گھڑیاں اور کچھ موقع ایسے عطا فرمائے کہ ہم خطائیں کریں اور اللہ ان میں معاف فرما دے۔ انہی راتوں میں آج کی رات بھی اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کب تک؟ حتی یطلع الفجر، حتی تطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ آج ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ آپ اور میرے اور تمام انسانیت کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، انتہائی ظالم قاتل تھا، اس کا پیشہ ہی قتل تھا، قتل کرتا رہا، جوانی بھر قتل کیا۔ کتنے قتل کر ڈالے؟ 99 انسانوں کو قتل کر دیا اس نے۔ احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال 99 انسانوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے جرم معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا میری خطاؤں کے لیے کوئی راستہ ہے معاف ہونے کا؟ ایک شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے جن کے پاس علم کم ہے، ان کے پاس صرف عبادت ہے لیکن علم نہیں زیادہ کہ وہ اس کو کچھ بتا سکیں۔ جب ان سے کہا کہ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، چونکہ جو لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ تو اچانک کون یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ گناہ کیسے معاف ہو جائے گا، یہ تو سیدھا جہنمی ہے، نہیں سے کون بچا سکتا ہے جہنم سے۔ انہوں نے یہی کہہ دیا کہ کہاں ایک انسان کا قتل تو 99 انسانوں کا قاتل اور سمجھتا ہے کہ اب تجھے معاف کر دیا جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ تیری معافی ہوگی، تو یہ تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جوش آیا اور غصہ آ گیا اور ان کا بھی قتل کر دیا۔ بہرحال ان کی قسمت میں شہادت تھی اس طرح، اور یہ قتل کر کے لیکن ابھی بھی پچھتا رہا۔ پھر کسی نے کہا تیرے مسئلے کا حل اہل علم کے پاس، جن کے پاس کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور ان کے پاس اللہ کی شریعت کا علم ہو، ان کے پاس جا کر پوچھ لے، کیونکہ قرآن نے ہم سے بھی یہ بات کہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے جو اس علم کے ماہر ہیں ان سے جا کر کے اپنے مسائل کو پوچھو۔ بتایا گیا کہ وہ فلاں مقام پر رہتے، چلنے لگا، نہیں معلوم تھا اسے کہ میں پہنچ ہی نہیں پاؤں گا، راستے میں چل رہا ہے کہ ایک مقام پر موت آ گئی اور فرشتہ موت کا آ گیا۔ ظاہر ہے کہ جب موت آتی ہے تو پھر وہ کہاں چھوڑتی ہے، روح قبض کر لی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتے عذاب کے بھی آئے اور جنت والے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ 100 انسانوں کا قاتل اور اس میں بھی ایک بزرگ کا قتل، یہ شخص جہنم میں کیسے نہیں جائے گا؟ ہم اس کی لاش کو ادھر، اس کی روح کو ادھر لے جانا چاہتے ہیں۔ لہذا عبادت کے فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نکلا تو آخر توبہ کے ارادے سے تھا اور سچی پکی توبہ کر لی تھی، اگر راستہ مل جاتا اور وہ عالم دین جو اسے مسئلہ بتاتے لہذا یہ اس پہ عمل کرتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف چل پڑا تھا، اب اسے جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ دونوں فرشتوں میں تکرار ہوئی، فیصلہ کون کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معاملہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے یہاں ہر شخص کے لیے انصاف ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ یہ قاتل ہے 100 انسانوں کا، لیکن آخر میں اس کے دل میں اپنے گناہ پر ندامت آئی اور توبہ کے لیے آگے بڑھا، راستہ ناپ لیا جائے۔ اگر اس کے گھر سے اس کی موت کا جو مقام ہے وہ طویل ہے تو پھر اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے، اور اگر یہ ادھر قریب ہے جدھر توبہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو پھر اسے ہم معاف کر دیں گے، یہ تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ جب جگہ کو ناپا گیا تو بعد حضرات نے لکھا کہ یہ حضرات
موت کے وقت سکرات کے عالم میں گھسٹتے گھسٹتے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا اور چند انگلیوں کے فاصلہ اس نے اپنے گھر سے زیادہ طے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ غالب آ گئی ہے. میری رحمت میرے غضب پر، ان رحمتی وسعت علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت غالب آ گئی ہے، لہذا ہم نے اس کی خطاؤں کو معاف کیا اور یہ جنت کی وادیوں میں چلا گیا. جب بنی اسرائیل کا شخص اللہ کے رسول اس کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم تو محمد رسول اللہ کی امت ہیں. اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی توبہ سے ہماری خطاؤں کو معاف کرنا ہے. اس لیے علماء کرام رمضان میں حج کے موقع پر اور دیگر مقامات پر آپ حضرات سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی توبہ کا فیصلہ کرا لو، کیونکہ آج کی رات فیصلے ہو جائیں گے کہ کسے اگلے سال تک جینا ہے اور کسے مر جانا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنے لوگ پچھلے سال شعبان کی اس رات میں ہمارے اور آپ کے ساتھ موجود تھے، ہمارے اور آپ کے عزیز و رشتہ داروں میں موجود تھے، لیکن اس بیچ میں کس کس کی موت آ گئی اور دنیا سے چلے گئے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر مانگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم چاہتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جانتے ہیں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی حضرت کہے جائیں گے وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وحشی غلام ہے اور یہ ایسا غلام ہے جو نیزہ چلانے کا بہت زیادہ ماہر ہے. جنگ بدر میں ابو سفیان کے خسر اور ابو سفیان کے صالح، جو ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ کے بھائی اور باپ ہوتے تھے، وہ قتل ہو گئے حضرت حمزہ کے ہاتھ. تو ہندہ کو اپنے باپ کے قتل کا بڑا غم تھا اور اپنے بھائی کے قتل کا بہت غم تھا. ہندہ ایک بہادر عورت تھی. روایات میں آتا ہے کہ اپنے شوہر ابو سفیان سے کہتی تھی کہ میرے بھائی اور میرے شوہر کا تمہیں بدلہ لینا ہے، کہ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے کیا بدلہ لینا ہے، میں نہیں لیتا. تو کبھی کبھی اپنے شوہر کے سینے پہ ہاتھ مار دیتی. وہ اس انتظار میں تھی کہ کون سا دن ہوگا کہ آئندہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کا مقابلہ ہوگا اور حضرت حمزہ کو میں قتل کراؤں گی. تو اس تلاش میں نکلی، اسے کھیلتے ہوئے نیزہ پھینکتے ہوئے یہ وحشی نظر آیا. وحشی کا حال یہ تھا کہ اس انداز سے وہ نیزہ پھینک سکتا تھا وہ شخص کہ اگر اسے آنکھ کی پتلی میں پھینکنا ہوتا تو آنکھ کی پتلی میں چلا جاتا اور اگر ناف پہ پھینکنا ہوتا تو ناف پر پھینک دیتا. تو ہندہ نے اس سے سودا کیا اور یہ کہا کہ مجھے حضرت حمزہ کا سر چاہیے، بتا تجھے جتنے درہم و دینار ہوں میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے حضرت حمزہ کا قتل چاہیے تاکہ میں اپنے باپ کا انتقام لے سکوں اور اپنے بھائی کا انتقام لے سکوں. چونکہ عربوں کے یہاں یہی رواج تھا کہ وہ قتل کا بدلہ قتل سے لینا چاہتے تھے. عربوں کے یہاں یہ مزاج بنا ہوا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ احد ہوا اور جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر نکلے تو اس وحشی کو تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ کون ہیں، کہاں کے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے یا نہیں ہے. اسے تو اپنے انعام سے مطلب تھا. یہ تاک میں بیٹھ گیا اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تاک کے نیزہ مارا. وہ نیزہ آپ کی ناف میں داخل ہوا اور حضرت حمزہ کی کمر دوبر ہو گئی اور آپ وہیں زمین پہ گر گئے. اور اس کے بعد دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا. ہند آئی اور اس نے اپنے خنجر سے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چاٹ کیا اور چاٹ کر کے اپنے دانتوں سے چبانا چاہا، حلق سے نگل نہ سکی، اسے تھوک دیا. پھر کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کاٹ لی اور آپ کے کان بھی کاٹ لیے اور آپ کے جسم کے ٹکڑے بنا دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
جب جنگ ختم ہوئی اور اپنے چچا کی لاش کے قریب آئے تو اتنے بہادر چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تو آپ خود بنو ہاشم تھے اور بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب کے آپ بیٹے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ چچا تھے کہ جنہوں نے ابو جہل کو جب یہ سنا تھا کہ محمد رسول اللہ کی شان میں کچھ غلط بات کہہ رہا ہے تو اسی دن حرم کے اندر پہنچے اور ابو جہل سے سیدھے جا کر اس کے سر پہ کمان ماری، اور کمان اتنی زور سے ماری کہ خون کی دھار باہر نکلی، اور ابو جہل سے یہ کہا کہ اگر آئندہ تیری زبان میرے بھتیجے کے خلاف چلی تو تیری زبان کاٹ کے تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ اس کے چچا نہیں ہے، عباس نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، تو میں آج تیری نظروں کے سامنے اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آج سے میں اپنے بھتیجے کا ساتھی ہوں، کوئی آئے یا نہیں آئے۔ تو رسول اللہ نے اپنے چچا کا یہ حال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ آ رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ان کو روک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی کی اس طرح لاش کے ٹکڑے نہ دیکھ سکیں۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ مت سمجھنا کہ میں حوصلہ اور ہمت ہار جاؤں گی، میں تو اپنے بھائی کو مبارکباد دینے آئی ہوں کہ تو نے بھتیجے کے دین پر اپنی جان نچھاور کر دی، اور دنیا میں ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیروں نے تو ساتھ دیا، اہل مدینہ نے تو ساتھ دیا لیکن ان کے اپنے خاندان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ یہی وہ موقع تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قسم کھائی اور کہا اللہ تیری ذات کو شاہد بناتا ہوں اور تیرے نام کی قسم کھاتا ہوں، اپنے چچا کا انتقام لے کر رہوں گا۔ انہوں نے عربوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا ہے، میں تو تیرے حکم کا پابند تھا، کیونکہ تو نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا فاعف واصفح وأعرض عن المشرکین، انہیں معاف کر دے، انہیں درگزر کر دے، تو میں درگزر کرتا رہا۔ تو نے مجھ سے کہا تھا واصبرهم علی ما یقولون، تو صبر کر کہ جو کچھ تجھے تانا دے رہے ہیں، واہجرهم ہجرا جمیلا، اور انہیں خوبصورتی سے چھوڑ دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب انہوں نے انتہا کر دی ہے، قتل کر دیتے ٹھیک تھا لیکن انہوں نے لاش کا مسئلہ کیا ہے، جب تک میں ان کے 70 لوگوں کا یہی حشر حال نہیں کر دوں گا اے اللہ میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ میں نے بھی عربوں کا دودھ پیا ہے، اور میں یہ بتانا انہیں چاہتا ہوں کہ میں بھی عرب کا شہسوار ہوں، اور میری نسلوں میں حضرت اسماعیل کا خون ہے جو چھری کے نیچے لیٹ گئے تھے لیکن ڈرے نہیں تھے، جنہوں نے پیاس کے عالم میں ہجرت کی تھی۔ میں حضرت ابراہیم کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگ کے دریا میں کودنا پسند کیا تھا لیکن نمرود کی طاقت سے نہیں ڈرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، میرے محبوب میں نے پوری کائنات کے لیے تجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، جس طرح میں عزیز الانتقام بھی ہوں، جس طرح میں قہار و جبار بھی ہوں، جس طرح میں عزیز الانتقام ہوں، لیکن میری رحمت ساری چیزوں پر غالب ہے۔ ہاں تجھے تیرے اندر بھی جذبہ ہے، تو بہادر بھی ہے، تو جری بھی ہے، تو شجاع بھی ہے، لیکن تیری شان میں نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بیان کی ہے۔ اس لیے میرے محبوب تو اگر اس طرح کرے گا تو پھر تیرے ماننے والے تیری سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور پیس پیس کر دیں گے، تیرا عمل سنت بن جائے گا۔ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ ایک بہادر انسان لاش کی بے حرمتی نہیں کرتا، تو حکم دے اپنی امت کو کہ مسلمان لاشوں کا مسئلہ نہیں کرے گا، یعنی مرے ہوئے انسان کے ناک اور ہاتھ کان نہیں کاٹیں، چھوڑ دیں گے اسے۔ یہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، وحشی، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی رحمت ہی ہے، وحشی کے طرف متوجہ ہوئی، کچھ لوگوں نے دعوت دی انہیں اسلام کی، اور وحشی جو ہے انکار کرنے لگے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، میں کیسے معاف ہو سکتا ہوں۔ ادھر وہ انکار کرتے رہے، ادھر اللہ چاہتا ہی تھا وحشی کو ایمان میں داخل کرنا، وہ شرط لگاتے رہے کہ میرا فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور اس قرآن میں اشارہ وحشی سے کیا گیا، اے میرے محبوب کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے،
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ویشی سے کہہ دو انہوں نے جو حضرت حمزہ کا قتل کیا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں شرک کیا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے۔ جب یہ آیت آئی تو انہیں یہ تھا کہ میں نے شرک کیا ہے وہ کیسے معاف ہوگا، کہا وہ معاف ہو جائے گا۔ میں نے نبی کے چچا کا قتل کیا ہے وہ کیسے معاف ہوگا؟ جب اللہ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے، بڑے صحابی کہلائے۔ بہت ان کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے اسلام قبول کر کے تو سرکار مدینہ کو تکلیف ہوئی اور وحشی سے کہا وحشی تم آ تو گئے ہو، چونکہ اللہ کی رحمت میں کس کو دخل ہے، وہ جسے چاہے قبول کر لے، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہیں ایمان دے دیا، لیکن اے وحشی آئندہ میری مجلس میں آؤ تو پیچھے بیٹھنا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے چچا کی وہ لاش جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، کلیجہ نکلا ہوا تھا، فوراً میری نظروں کے سامنے آ جائے گی، میں اس منظر کو نہیں بھولوں گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جذباتی ہو جاؤں۔ وحشی وہاں سے مجلس سے اٹھے اور اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ وہ تو دنیا تھی، رسول اللہ نے مجھے اپنے پاس سے ہٹایا اور کہا کہ آئندہ آؤ تو پیچھے بیٹھنا، لیکن کل قیامت کے میدان میں کیا ہوگا کہ جہاں آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہی پڑے گا، کہ آج سے جب ہم تڑپ رہے ہوں گے تو حوض کوثر پہ کون کھڑا ہوگا؟ سارے نبیوں کو، رسولوں کو، امت کے ہر فرد کو آپ کے ہاتھ سے کوثر لینا ہے تو ویسی کیوں نہ آپ کے پاس جائے گا؟ اگر جس وقت نامہ اعمال میں کمی ہوگی تو میزان اور ترازو پر بھی تو رسول اللہ ہی کھڑے ہوں گے، اور پل صراط پر گزرنے کا جب مرحلہ آئے گا تو وہاں کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہاں سے گزر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا صحابہ سے کہ صحابہ نے جب پوچھا تھا اللہ کے رسول ہم آپ کو قیامت کے اتنے عظیم مجمع میں کہاں تلاش کریں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ترازو پہ جا کر کے دیکھ لینا، میں اپنی امتیوں کے ترازو پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اے اللہ کمی پڑ رہی ہے، میری نیکیوں میں سے اس نیکی کو دے دیجئے، لہذا اس کے پلے کو بھاری بڑھا دیجئے، اور میری امت کے گناہگار اس طرح نکل رہے ہوں گے، اور جہاں تک پل صراط کا مرحلہ آئے گا تو میں پل صراط پہ تمہیں کھڑا نظر آؤں گا، اپنی امت کو آگے گزار رہا ہوں گا۔ اے اللہ میں تو تیرا محبوب ہوں اور تو نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا اے اللہ میں راضی ہوں گا اس بات سے کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں چلا جائے۔ اب تو نے ہی مجھے اجازت دی ہے کہ ہم تجھے راضی کر دیں گے، تو میں راضی جب ہوں گا کہ جب میرا امتی میرے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ تو سرکار مدینہ نے فرمایا میں تمہیں ترازو پر ملوں گا، پل صراط پر ملوں گا اور حوض کوثر پر ملوں گا، کہ جب لوگوں کے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، بے چین و بے قرار ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جام دے رہے ہوں گے۔ تو ویشی روتے تھے اللہ تعالیٰ جس ہاتھ سے میرے حضرت حمزہ کا قتل ہوا اس ہاتھ کو تو اس قابل بنا دے کہ تیرے رسول آگے بڑھ کر اس ہاتھ کو چوم لیں اور یہ ہاتھ آپ کے سامنے بھیک مانگ سکنے کے قابل ہو سکے۔ وہ دعا مانگتے تھے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بعض لوگ اتنے مقبول ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علماء نے لکھا ہے کہ ادھر دعا کرتے ہیں ہونٹوں سے اور ادھر قبول کر لی جاتی ہے۔ دعا مانگی، وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مقابلہ ہوا صحابہ کا ایک ایسے شخص سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ، اس کا نام تھا مسیلمہ، اسے مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، کذاب کے معنی جھوٹا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے بڑے صحابہ کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور اس سے مقابلے کے لیے صحابہ پہنچے۔ اس کا قبیلہ بڑا جنگجو تھا اور وہ شیطان تھا پورے طرح، شیطان اس کے سامنے ہوا کرتا تھا، وہ شیطان سے گفتگو کرتا تھا۔ صحابہ کرام اعلیٰ درجے کے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن کے عالم تھے، نکل کھڑے ہوئے مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے، لیکن اس کا قلعہ فتح نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک باغ کے اندر اس کا قلعہ بنا ہوا تھا اور قلعے کی دیواروں پر اس کا جنگجو قبیلہ بنو حنیفہ بیٹھا ہوا تھا۔ کئی مرتبہ صحابہ نے سوچا کہ اندر داخل ہو جائیں، لیکن اندر کیسے داخل ہو، وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالآخر ایک صحابی نے یہ کہا کہ اے میرے صحابہ، تم قلعے کو فتح نہیں کرو گے جب تک اس کا دروازہ نہ کھولا جائے، لہذا ایک ترکیب ان کو بتائی، اور ترکیب یہ تھی کہ تم مجھے رسی سے باندھ کر یا مجھے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے اچھال دو تاکہ قلعے کی دیوار سے میں اندر چلا جاؤں، اور جب میں اندر پہنچوں گا تو میں سیدھا یا تو زندہ رہا اور یا مر گیا، اگر مر گیا تو میں اپنے نبی کی عظمت پر اور نبی کی نسبت پر اور ختم نبوت پر فنا ہو جاؤں گا، میں فدائی کہلاؤں گا، اور اگر میں بچ جاتا ہوں تو میں قلعے کے دروازے کے کھول دوں گا، اور جیسے ہی دروازہ کھولوں تم اندر داخل ہو جانا۔ صحابہ نے کہا یہی ترکیب ہے اس کے فتح کرنے کی۔ اللہ اکبر، وہ کیسے جانباز تھے، کیسے جب بہادر تھے، ان کو اٹھا کر اس طرح پھینکا، قلعے کی دیوار سے نیچے گرے، اور سنبھلتے ہی انہوں نے ایک دم تلوار نکال کر مقابلہ کرتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور اب صحابہ کرام سیلاب کی طرح اور آندھیوں کی طرح اندر داخل ہوئے، اور اس انداز کا مقابلہ ہوا ہے کہ وہ باغ حدیقۃ الرحمان کہلاتا تھا، لیکن تاریخ میں اس باغ کو حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ چاروں طرف موت کا رخ تھا، صحابہ ٹوٹ رہے تھے اس کی فوجوں پر۔ کسی بیچ میں وحشی لوگوں سے یہ پوچھتے تھے مجھے بتاؤ مسیلمہ کہاں ہے؟ ایک ہی طرح تھی کہ اگر آج مسیلمہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے تو یہی بدلہ ہو سکتا ہے حضرت حمزہ کے گناہ کا، یہی کفارہ بن سکتا ہے۔ کسی نے بتایا کہ مسیلمہ وہ ہے، بس ویشی نے جس طرح تاک کر حضرت حمزہ کے نیزہ مارا تھا، اسی طرح تاک کے جو نیزہ مارا تو ویشی کے نیزہ مسیلمہ کذاب کی ناف میں اترا، اس کی رگیں ڈھیلی ہوئی اور ٹیڑھا ہوا۔ اسی وقت حضرت ام عمارہ کے بیٹے نے مسیلمہ کذاب کے سر پہ تلوار ماری، اور صحابہ کرام نے وجد میں آ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور ختم نبوت کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہوا۔ پھر ویشی کہتے تھے اللہ اب میرے دل کو سکون ہوا، اور صحابہ سے کہتے تھے اب کہوں گا اللہ کے رسول جب میں جاہلیت پر تھا مجھے نہیں پتا تھا، میں پیسوں کے لالچ میں اس ہاتھ سے میں نے سید الشہداء کا قتل کر دیا، لیکن پھر اللہ نے میرے اس ہاتھ کو بھی قبول فرمایا۔ اگر میں نے حضرت حمزہ کا قتل کر کے آپ کے کلیجے کو تکلیف پہنچائی تھی تو پھر میں نے ویشی کا قتل کر کے جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار، شاید اللہ ہماری توبہ قبول نہ کرے یا ہماری دعائیں قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، کوئی پکارنے والا اذا دعانی، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور میں تمہارے کتنا قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ان راتوں میں جو ہمیں مل رہی ہے، آنے والا جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہے رمضان کی پہلی رات آتے ہی جنت کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ سحری میں فرشتے اترتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندے سحری کرتے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی روزے دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں۔ تو آج بھی میرے دوستو
بات پھر آگے بڑھتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے مغفرت کا چاہنے والا، میں مغفرت کروں. اگلی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیونکہ پہلی بات تو مغفرت ہے. کسی کے پاس دنیا کے خزانے موجود ہوں اور وہ رب کا مجرم بن کر جائے تو کیا فائدہ؟ کچھ نہ ہو. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، نہ زکام، نہ نزلہ، نہ پھانس، نہ کھانسی. ایسا عیش و آرام کہ اس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اسے ذرا جہنم کے قریب سے گزار لاؤ. جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے قریب سے گزار لاؤ. اور جب وہ جہنم کے قریب سے گزر کر آئے گا تو جہنم کی دہشت، اس کی آواز اور اس کی گرمی اور اس کی شدت اور اس کے اندر کے عذابات جب اس کو نظر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آ کر کہے گا اے اللہ، زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا. زندگی کا سارا عیش و آرام بھول جائے گا. اور ایک ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر لائے گا جس نے دنیا میں کبھی عیش ہی نہیں دیکھا، خوشیاں ہی نہیں دیکھی. روایات میں آئے گا کہ جنت کے قریب سے گزار رہا ہو اور وہاں کی نعمتیں اسے دکھا رہا ہو. جب وہاں سے گزار کر لائیں گے تو آ کر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، کبھی کوئی پریشانی میں نے دیکھی ہی نہیں. آج جو جنت کے قریب سے گزرنے کا یہ عالم ہے تو جو جنت میں داخل ہو جائے گا اس کا کیا عالم ہوگا؟ کیا عالم ہوگا اس کا؟ اس جنت کی تلاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج موقع دے رکھا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو پہلی بات اللہ نے کہی کہ مغفرت مانگو، کیونکہ ہم نے معاف کر دیا تو کام بن جائے گا. اب چونکہ دنیا بھی ہے، اللہ کے پیش نظر آخرت پہلے ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہ جانے والی ہے. دنیا کی زندگی دیکھو ہے کیا، سمجھ رہا ہے آدمی یہ؟ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دنیا میں محنتیں کرتے رہے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. کسی کمزور کو ہم ستائیں گے تو ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، میری اولاد کو خوشیاں مل جائیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی اولاد میں سے کل 2 بچوں کی شادی کر پایا اور دنیا چھوڑ کر چلا گیا. کچھ بھی نہیں کر پایا. جو کوٹھیاں بنائی تھیں وہ رہ گئیں، جو عمارات بنائی تھیں وہ رہ گئیں، جو دنیا میں تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اے میرے عزیزوں اور ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہاں مکانات بن جائیں، یہاں کوٹھیاں بن جائیں، یہاں عیش و آرام مل جائے، یہاں ہماری تجارت پھل جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں اور جزیرہ عرب میں قحط پڑا تو لوگ پریشان حال ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا کہ لوگوں انشاءاللہ تمہارے مسئلے کا کل حل ہو جائے گا. انہیں حضرت عثمان نے بتایا تھا کہ میں مال منگا رہا ہوں یمن و شام سے جس میں غلہ بہت سارا آ رہا ہوگا. لوگوں نے کہا کل کیسے حل ہو جائے گا؟ کہا حل ہو جائے گا. جب حضرت عثمان کے اونٹ آئے اور حضرت عثمان کے اونٹوں پر غلہ لدا ہوا تھا اور اجناس لدی ہوئی تھی، تاجر لوگ ایک دم باہر نکل کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ عثمان بتاؤ اس مال کی کتنی قیمت ہے؟ کسی نے کہا تمہارا جتنا مال خریدا ہوا ہے اس سے 1 روپیہ بڑھا کر ہم سے لے لو، 1 دینار ہم سے بڑھا کر لے لو. کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. تو دوسرے نے کہا 2 بڑھا کر لے لو. کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا 3 بڑھا کر لے لو. کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا 4 بڑھا کر لے لو. کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. لوگ تھک گئے کہ تمہیں کون دینے والا ہے؟ کہا اس سارے مال کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا چاہتا ہوں جو 10 گنا دے رہا ہے. اب 10 گنا کون دے سکتا؟ 10 گنا قیمت کون دے سکتا ہے؟ کہا یہ سارا کا سارا صدقہ ہے اور میں تم سے دنیا سے کچھ نہیں لینا چاہتا. آخرت ان کے سامنے پیش نظر تھی کہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری جنت بن جائے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مدینہ میں پانی کے کنویں ہمارے بہت کم ہیں. مالدار یہودی تھے،
لہذا ہماری عورتیں جب یہودیوں کے کنویں پر جاتی ہیں، آج تو مسلمانوں عیش و عشرت کا دور ہے، آج تو ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں، آج تو سپلائی کا پانی ہے، آج تو موٹر کا پانی ہے، آج تو ہتھا بھی نہیں چلانا پڑتا، صرف آپ نے بٹن دبایا اور نہ جانے کتنا ملی لیٹر پانی آپ کی ٹنکیوں میں بھرا ہوا ہے، گرم کرنے کے لیے ہیٹر لگے ہوئے ہیں اور سرو کرنے کے لیے آپ کے پاس ریفریجریٹر رکھے ہوئے ہیں، اتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں کنووں کے پاس جانا پڑتا اور کھارے پانی کی تعداد ہوتی، میٹھا پانی ہی نہیں تھا۔ مسلم عورتوں کو جب یہودیوں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ حضرت عثمان کے پاس آئے اور حضرت عثمان سے کہا، اے عثمان، اللہ تیری تجارت میں برکت عطا کرے، اگر تو ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دے تو کل جنت میں تیرے لیے کنویں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان گئے اور جا کر یہودی سے کہا، بول اس کنویں کی کتنی قیمت ہے؟ تو یہودی نے بہت اونچی قیمت لگا دی، وہ جانتا تھا کہ ضرورت مند ہے اور یہ اس کو لیں گے، لہذا اس کی قیمت میں کہا، ٹھیک ہے میں پورا کنواں تو اس بار نہیں خرید سکتا، لیکن آدھا کنواں تیرا ہے آدھا میرا ہے، صبح کو تمہاری عورتیں بھر لیں گی اور شام کو مسلمانوں کی عورتیں بھر لیں گی۔ لیکن وہ پھر پریشان کرنے لگا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ زیادہ پانی چلا جاتا ہے۔ حضرت عثمان پھر گئے اور کہا، بتا آدھے کنویں کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی، اسی وقت اس کی قیمت دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میں نے کنواں وقف کر دیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، کیسی برکت تھی۔ میں پچھلے 2011 میں عمرے پر جب گیا تو ایک صاحب مجھے اس کنویں پر لے گئے، حالانکہ اب وہاں لے جانے کے لیے پولیس کا پہرا ہوتا ہے، لیکن اتفاق تھا وہاں سب پولیس نہیں تھی۔ اس کنویں پر کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا کہ آج موٹریں لگی ہوئی ہیں اور ابھی بھی اس کنویں سے پانی، اس کا میٹھا پانی پورے مدینہ منورہ میں سپلائی ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کو جنت کی فکر تھی، اس لیے جب بھی اعلان ہوا غزوہ تبوک پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا ایک بہت بڑی طاقت سے جو اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، تو آپ نے اس وقت صحابہ سے کہا، کون ہے کیا دے گا؟ کوئی ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ تو حضرت عثمان نے 100 گھوڑے دے دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس کے بعد پھر دوبارہ کہا تو پھر آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے مطالبہ کیا اور تیسری مرتبہ عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عثمان تو نے آج حق ادا کر دیا ہے، جا۔ اللہ سے کہا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ پھر ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بیٹیاں دیتا اور ایک ایک کر کے وہ انتقال کرتی چلی جاتی تو میں عثمان غنی کو دیتا رہتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آخرت کمائی اور دنیا کو ترجیح نہیں دی، لیکن اب چونکہ آج کا مسلمان آخرت کو بھول بیٹھا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے وہ پہلے دنیا مانگتا ہے اور بعد میں آخرت کی سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے مغفرت مانگو اس رات میں، پھر رزق بھی مانگو، دنیا میں بھی رہنا ہے۔ الا من مسترزق، کون ہے آج روزی مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اس کو روزی عطا کروں؟ مانگے تو صحیح، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ ہم تو خود دعا نہیں مانگتے۔ امام صاحب مل گئے، ان سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، تو کسی کو بزرگ سمجھا اس سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، کرانا چاہیے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کتنا مانگتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ ہم ذرا بتائیں، ہم نماز کی طرف کب متوجہ ہوتے ہیں؟ وہاں تو حال یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آندھی آ رہی ہے تو مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اگر سورج گرہن ہو رہا ہے تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر چاند گرہن ہو رہا ہے تو آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، اگر بھوک ہے اور فاقہ ہے تو آپ کہاں نکلے ہیں؟ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابھی آپ بیٹھے ہیں دوپہر کے عالم میں، معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا، صدیق یہ دوپہر کا وقت مسجد میں آنے کا نہیں ہے، یہ گھر میں آرام کا ہے،
آپ کیوں آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا ما اخرجنی الا الجوع، مجھے صرف بھوک نے نکالا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد کی طرف دوپہر میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم کیوں آئے؟ کہا ما اخرجنی الا الجوع، بھوک سے پریشان ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے اس لیے میں مسجد میں آیا ہوں۔ اب دونوں پوچھتے ہیں اے سرکار مدینہ ہم تو آئے ہیں لیکن آپ کیوں یہاں اس وقت بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما اخرجنی الا ما اخرجک، جو چیز نے تمہیں نکالا ہے اسی چیز نے مجھے یہاں لانے پہ مجبور کیا ہے۔ پھر تینوں ایک صحابی کے مکان پر پہنچے اور ان صحابی سے کہا کہ ہم تمہارے آئے ہیں۔ صحابی کا دل کھل اٹھا کہ آج محمد رسول اللہ آ گئے، ان کے ساتھی ابوبکر صدیق آ گئے، حضرت عمر آ گئے۔ وہ تیزی سے کھجور کے پیڑ پہ چڑھے اور کچی پکی کھجوریں توڑ کے آپ کے سامنے رکھ دی، اور پھر آپ کی ضیافت کے لیے بکری کو ذبح کرنے کے لیے چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاک وذات الدر، وہ دیکھو ایسی بکری جو اس میں ذبح مت کر دینا جو تمہارے بچوں کے لیے دودھ دیتی ہو، وہ ایسی بکری ذبح کرنا جو دودھ دینے والی نہ ہو۔ بکری کو ذبح کیا، اس کے بعد گوشت کو بھونا اور روٹی کے ٹکڑے پر لپیٹ کر آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ایک گوشت کے ٹکڑے پر روٹی لپیٹی اور کہا اسے لے جاؤ، اسے میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، 3 دن ہو چکے ہیں لم تذق منذ ثلاث، 3 دن سے اس نے کچھ نہیں چکھا ہے۔ دین اسلام پر ان حضرات نے ایسی قربانیاں دی کہ مسجدوں کی طرف لوٹ کر آئے۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، آج کی رات ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، انہیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار ہیں، کوئی 1 لاکھ کی کوئی 1.5 لاکھ کی کمانے والا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بن کمائے بن محنت کے دے رہا ہے، تو آج پھر رہے ہیں اس کا تیل پھونکتے ہوئے، نہ مسجدوں کی طرف متوجہ نہ دین کی طرف متوجہ۔ ایسے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں چھوڑ رہا ہو تو چھوڑ دے، اور اگر وہ آزمائش کر لے اور اگر پکڑ کر لے تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے توبہ کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور تیسرا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے الا من مبتلن، ہے کوئی آج مبتلا، ہے کوئی آج آزمائش میں گھرا ہوا۔ اللہ اکبر، جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں اسے بھی اللہ نے امتحان کہا، اسے بھی آزمائش کہا۔ اگر ہم فاتح میں ہیں تو ہمارا امتحان، اور اگر ہم دشمن کی قید میں ہیں تو ہمارا امتحان، اگر ہم آج ہم کمزور و غریب ہیں تو ہمارا امتحان، اگر بیمار ہیں تو امتحان، نیکیاں جھڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی امتحان میں گھرا ہوا جو مجھ سے یہ کہے کہ اے اللہ مجھے عافیت دے دے، کیونکہ امتحان تو آسان بھی ہو سکتا ہے۔ استاد اگر پرچے کو سخت بنا دے تو پرچہ سخت ہو جائے گا، اور اگر پرچہ آسان بن جائے تو پرچہ آسان ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹر آسان دوا لکھ دے تو آسانی سے کام ہو جائے گا، اور اگر ڈاکٹر جو ہے وہ سخت نسخہ لکھ دے تو ظاہر ہے کہ سخت ہو جائے گا۔ تو ہے کوئی آج امتحان میں گھرا ہوا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی قید میں، ہے کوئی غلام، ہے کوئی باندی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس امتحان کو ہٹا دے، فَأُعَافِيَهُ، کہ میں اسے عافیت دے دوں۔ آپ نے پچھلے مہینے سنا، پچھلے ہفتے سنا، 7 لوگ گجرات کے تھے جو قید میں تھے، جن میں 3 کو پھانسی ہو گئی تھی، ان میں ایک صاحب ضمانت پر تھے۔ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اور سب کے سب بری ہو گئے، باعزت بری۔ اور میں مولانا عبداللہ تھے جن کو میں جانتا ہوں، جن کے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، بار بار جلسوں میں مجھ سے کہتے تھے کہ دعا کرنا اللہ مجھے بری کر دے۔ جوانی کے عالم میں گئے تھے، 7.5 سال قید میں رہے، پورے سفید ہو گئے ہیں، لیکن انتہائی مخلص، جہاں جہاں ہمارے ساتھ جلسہ کراتے، سپریم کورٹ بھاگ کراتے، ایک مسجد کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگی، دعا مانگی، نہ جانے کس کی دعا رنگ لائی، اور وہ بھی آزاد ہوئے، اور 7 کے 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری کر دیا، جن میں 3 کو پھانسی کی سزا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک وہ ان کا امتحان تھا، وہ 7.5 سال ان کے امتحان، ان کے ساتھیوں کا امتحان۔ ظاہر ہے کہ وہ بے گناہ تھے، اور بے گناہ تھے تبھی جو ہے وہ باہر نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان اس طرح لے رہا تھا
حالانکہ کچھ لوگ ان پر ہنستے تھے، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ وہ راتیں جو تمہاری قید و بند میں گزری ہیں، جو پریشانی کے عالم میں گزری ہیں، جو تمہارے بچوں نے بھوک کے ساتھ گزاری ہیں اور پریشانیوں کے ساتھ گزاری ہیں، ان راتوں کا مقابلہ باقی لوگوں کی پوری عبادات نہیں کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، اگر پھر سے سزا ہو گئی تو دوبارہ جانا پڑے گا۔ تو میرے عزیزو، آج کی رات یہ ہے کہ ہم میں ہمارا جو امتحان چل رہا ہے، اس امتحان کو ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ اس میں عافیت دے۔ آج امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے کہ بیماری سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور بیماری سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دنیا میں بخار آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ اب جوش میں آ کر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری زندگی بخار میں رہوں تاکہ جہنم سے بچ جاؤں۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، یہ تمنا مت کرو کہ دنیا میں بخار رہے، دنیا میں بھی عافیت مانگو اور آخرت میں بھی عافیت مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی بخار سے بچا سکتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے پر قادر ہے۔ اس لیے ہم نماز میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو آج کی رات ہمیں عافیت مانگنا چاہیے کہ ہم امتحان میں گر چکے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ امتحان نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا پچھلی صدی سے بڑا سخت اور کڑا امتحان چل رہا ہے۔ آپ کے پاس جو خبریں آتی ہیں، کبھی افغانستان کی خبر آتی ہے، کبھی آپ کے پاس برما کی خبر آتی ہے، کبھی آپ کے پاس ملک شام کی خبر آتی ہے، کبھی اہل عراق کی خبر آتی ہے۔ یہ ساری خبریں کبھی آپ کے پاس مظفر نگر سے خبر آ جاتی ہے، کبھی پونا سے خبر آ جاتی ہے، کبھی ایک خاندان آزمایا جاتا ہے، کبھی ایک قوم آزمائی جاتی ہے، کبھی ایک شہر آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں آزماتے ہوئے جو کئی سال گزر رہے ہیں، اب ہمیں عافیت عطا فرما۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کل کی دوپہر دیکھو اور کل کی سہ پہر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحے میں جو آگ آسمان سے برس رہی تھی، جو شعلے زمین پہ گر رہے تھے، بادلوں کو حکم دیا، موسم کے کہنے والے کہہ رہے تھے ابھی تو مانسون بہت دور ہے، ابھی تو بہت دور آئے گا اور نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غیب کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہم چاہیں تو ایک لمحے میں موسم کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تبدیل ہوا، ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی، جو گرم تھی، انسان کتنے پریشان تھے، کتنے بیمار تھے، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے سہولیات دے رکھی ہیں وہ تو چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، آج کی رات ہمارے لیے عبادت کی رات ہے۔ کوئی مخصوص عبادت تو اس رات میں نہیں ہے کہ اتنے نفل پڑھنے ہیں یا یہی صورت پڑھنی ہے، جو جس طرح عبادت کر سکتا ہو کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ نماز فجر بھی ادا کرے۔ اس شرط کے ساتھ نیند آنے لگے سو جائے، جاگنے کی اور جگانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص دن میں سو لیا ہے اور پوری رات عبادت کر سکتا ہے تو پوری رات عبادت کر لے۔ جہاں تک قبرستان جانے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، ہر سال نہیں جاتے تھے، نہ گئے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ سمجھ کر کے اللہ کے رسول گئے ہیں قبرستان میں چلا جاؤں تو کوئی حرج بھی نہیں، اور کوئی نہ جائے تو اس پر بھی کوئی ملامت اور کوئی گناہ نہیں۔ قبرستان جانے کے لیے تو یوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے شروع میں فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، انی نہیتکم عن زیارت القبور، کیونکہ ان کی گھٹی میں شرک پڑا ہوا تھا، ان کے آستینوں میں بت تھے، ان کی دیواروں میں بت تھے، ان کے گھروں میں بت تھے۔ وہ ایسی بت پرست قوم تھی کہ 360 بت خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیے تھے، ہر دن کا نیا تھا، ہر قوم کا الگ تھا، سنیچر کا الگ تو اتوار کا الگ تو پیر کا الگ تو منگل کا الگ، بدھ کا الگ، جمعرات الگ، جمعے کا الگ، ہفتے کا الگ، ہر دن کا الگ، اور 360 ان کے یہاں رکھے ہوئے تھے۔ تو ایسی قوم جو بت پرست ہو
اس کو ظاہر ہے شروع میں روکنا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہاں دیکھے اور اسی طرح فوراً جھک جائے۔ عادت والے کی عادت ایک دم تو نہیں جاتی، اس لیے آپ نے شروع میں قبرستان جانے سے منع کر دیا۔ جیسے جب وہ شراب کے عادی تھے اور شراب پیا کرتے تھے، 250 قسم کی شراب ان کے یہاں چلتی تھی، تو شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیت اتری شراب کے حرام ہونے کی، تو شراب کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جن برتنوں میں شراب پیتے ہو وہ برتن بھی توڑ دیے جائیں اور ان برتنوں میں بھی کوئی چیز استعمال نہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کے شراب یاد آنے لگے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے، بیڑی چھوڑنے والا بعض دفعہ توبہ کر لیتا ہے، بیڑی نہیں پیوں گا، لیکن تنہائی میں کوئی مل گیا پینے والا تو چلو اب کے چھوڑ دوں گا، تھوڑا سا ہی۔ تمباکو کھانے والا ارادہ کر لیتا ہے کہ صاحب اب تمباکو نہیں کھاؤں گا، لیکن جیسے اس کی خوشبو آئی تو فوراً اس نے کہا اب کے بعد چھوڑ دوں گا، آج کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شروع میں قبرستان جانے سے بھی منع کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بزرگوں کے نام پر یا اپنے پوروجوں کے نام پر یہ سوچو کہ نہیں لاؤ تھوڑا سا سجدہ کر لو، اس لیے روک دیا۔ پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ وہ قوم ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو سجدہ نہیں کرے گی، تو آپ نے فرمایا زوروہا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الموت، اس لیے کہ قبرستان تمہیں موت کی یاد دلائے۔ جنازوں کے ساتھ بھی جاؤ اور ویسے بھی کبھی کبھی چلے جایا کرو۔ تو اس نیت سے اگر کوئی شخص اس رات میں بھی چلا جائے تو کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا جہاں تک یہ کہ صاحب وہاں چراغ جلائے جائیں یا وہاں پر روشنیاں کی جائیں یا وہاں پر الیکٹرک سے اجالے کیے جائیں، تو یہ نہ اسلام کا طریقہ ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ اسلام سے کہیں طور پر یہ ثابت ہے۔ اس لیے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوا وہاں اسے ان چراغوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو اعمال کی روشنی جائے گی، وہاں یہاں سے جو آپ ثواب پہنچائیں گے اس کی روشنی جائے گی۔ یہ طریقہ تو ان قوموں کا ہے کہ جو لوگ آگ کی عبادت کیا کرتے ہیں یا روشنی کی جو لوگ پوجا کیا کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوتی تو ہمیں آج عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی شریعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تمہارے اعمال خوبصورت کس کے ہیں، احسن کس کے ہیں، بہترین کس کے ہیں، اور خوبصورت عمل وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی آخری حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ترازو رکھے گا، یوما اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ترازو رکھے گا، ان اعمال بنی آدم و اقوالہم توزن، بنی آدم کے اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، اور بنی اعمال کے قول جو زبان سے بات نکلتی ہے ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ شمار کیے جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ان کو گنا جائے گا، کیونکہ دنیا میں بعض جگہ گننے کی بھی قیمت ہوتی ہے، نوٹ زیادہ ہو چاہے وہ ہلکے کتنے ہوں، میلے ہوں، پرانے ہوں، تعداد ان کی زیادہ ہونی چاہیے تو زیادہ کہلائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تعداد نہیں دیکھی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ شریعت کے مطابق عمل کتنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے ساتھ نیت اور اخلاص دیکھا جائے گا۔ اگر اخلاص زیادہ ہے، نیت کے اوپر فیصلے ہوں گے، لہذا ایک آدمی کا ایک سجدہ ممکن ہے دوسرے کے 1000 سجدوں سے زیادہ بڑھ جائے، ایک آدمی کا ایک خرچ کیا ہوا روپیہ ممکن ہے دوسرے آدمی کے لاکھوں روپوں سے بڑھ جائے۔ یہ کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ ایک آدمی کو موقع ملا ہوا ہے، اللہ نے بیٹے دے رکھے ہیں، اس کے کام چل رہے ہیں اور اس کی تجارت اپنے آپ چل رہی ہے، کاریگر کر رہے ہیں، اگر وہ زیادہ بھی بات کر لے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس۔ اور ایک بیچارہ مزدور ہے، دن بھر ہتھوڑا چلاتا ہے، دن بھر جو ہے کاریگری کرتا ہے، پسینے میں سرابور ہوا پڑا ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ اس کے پاس کولر ہے، اور بیچارہ ایسی محنت کر رہا ہے، اب وہ رات کو کیسے جاگے گا؟
ظاہر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم کے اعلان کر دیتے ہیں کہ اس سال ہم حج پر جا رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے تیار ہو وہ حج پر جائے اور ہمارے پاس ذرا حج کا جو خرچ ہے وہ جمع کر دے. لوگوں نے لا کر اپنی اشرفیاں ان کے پاس جمع کر دی. اب اندازہ لگائیے کہ عالم کے ساتھ کون جانا نہیں چاہے, اور وہ بھی عبداللہ بن مبارک. ہارون رشید کا زمانہ ہے, روپے جمع کر لیے, دینار سب اپنے صندوق میں بند کر کے رکھے, حج پر لے گئے سب لوگوں. وہاں اعلان ہوا حج سے فارغ ہونے کے بعد کہ لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ تم سے تمہارے کسی دوست نے, ماں نے, بھائی نے کوئی تمنا کی ہو کہ وہاں سے کوئی چیز لے آنا. کوشش جانا ناجائز تو ہے نہیں, ارکان میں اگر خلل نہ پڑے. فلاں نے کہا فلاں نے مجھ سے یہ منگایا تھا, کسی نے یہ منگایا, کسی نے کھجور منگایا, کسی نے یہ چیز منگائی. کہا ٹھیک ہے آپ لوگ پیسے خرچ نہیں کریں, ہم دے دیں گے سب. ان کے وہ سارے ہدیے اور تحفے لے آئے. اور جب وہ حج کا قافلہ واپس آیا تو آ کر انہوں نے جن لوگوں نے اپنے اشرفیاں اور اپنے دینار جمع کیے تھے ان اشرفیوں دینار کو سب کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ سب کا حج ہم نے اپنی طرف سے کرا دیا. تو اپنے پیسے واپس کر دیے, حج بھی کرایا اور ہدیہ بھی ان کو واپس کر دیے. اتنے امیر ترین آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا. علم کے بھی سمندر تھے, میدان جنگ کی طرف بھی نکلا کرتے تھے, غزوات میں جاتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا, جانی انتقال ہونا ہے. ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جو لوہے کا کام کرتا تھا. بزرگوں نے لکھا ہے, یہ واقعہ وہاں تقی عثمانی صاحب نے بیان فرمایا. وہاں تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں, اپنی تقریر میں یہ بات کہتے ہیں, صحیح خطبات میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی شخص نے عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا. پوچھا عبداللہ بن مبارک کیا گزری؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیاں قبول فرمائی, بہت اونچا مقام عطا فرمایا, بہت اونچے درجات سے نوازا, لیکن وہ مقام جو میرے پڑوس میں لوہار رہتا تھا اس کا درجہ مجھے نہیں مل سکا. تو حیرت زدہ ہوا جب اس کا خواب کھلا کہ عبداللہ بن مبارک کتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عالم کہ جس نے میدان جنگ سے فضیل بن عیاض کو خط لکھا, اور فضیل بن عیاض بزرگوں کے سلسلے کے اعلیٰ درجے کے اوپر کے ولی ہیں. ان کو خط لکھتے ہوئے کہا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب. اے حرمین کے عابد, تو اگر ہماری عبادت کو دیکھ لے تو اپنی عبادت کو کھیل اور تماشا سمجھے گا. اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو رات کو اپنے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے خون میں نہا کر غسل کیا کرتے ہیں. اور ہمارے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہم تک پہنچی ہے کہ ہمارے گھوڑے کی گرد و غبار ہمارے جسم کی ناک کو اگر چھو جائے گی تو اس پر جہنم کا دھواں حرام ہے. یہ خط پڑھتے ہی فضیل بن عیاض کی چیخیں نکل گئیں اور کہا عبداللہ بن مبارک تم صحیح کہتے ہو, تم صحیح کہتے ہو. پھر وہ بھی میدان کی طرف نکلے. اتنا بڑا عالم دین یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ مقام نہیں ملا جو ایک لوہار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ خواب دیکھنے والا اس لوہار کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتا تیرے شوہر کا عمل کون کون سا تھا, وہ کون کون سی نیکیاں کیا کرتا تھا. تو اس عورت نے کہا کہ کیوں پوچھنے آئے ہو, میرے شوہر کا عمل کیا ہو سکتا ہے, وہ نماز پڑھتا تھا, روزے رکھ لیا کرتا تھا, اس کے پاس تو بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا, اس نے زیادہ حج نہیں کر پایا, عمریں بہت نہیں کر پایا, مجھے وجہ بتا. نہیں کوئی تو خاص عمل تھا تیرے شوہر کا. وہ کہتی مجھے وجہ تو بتاؤ, کیوں پوچھنا چاہتے ہو, میں غور کروں گی آخر کیا شوہر کا میرے عمل ہو سکتا ہے. تو کہا کہ تمہارے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک کو جو مقام ملا ہے انہوں نے خواب میں مجھے بتایا ہے کہ تمہارے شوہر کو اس سے زیادہ مقام ملا ہے. اس عورت نے روتے ہوئے کہا دو چیزیں میں نے اپنے شوہر کی دیکھی تھی. ایک تو یہ کہ جب اللہ اکبر کی اذان ہوتی تو میرا شوہر اذان سنتے ہی اپنی ہتھوڑی کو اگر اٹھائے ہوتا تو پیچھے چھوڑ دیتا تھا, اور اگر آگے ہوتا تو نیچے چھوڑ دیتا تھا, اور اس کے بعد کوئی کام نہیں کرتا, مسجد کی طرف نکل جاتا تھا. اور دوسرا عمل میں یہ دیکھتی تھی کہ جب رات کو عبداللہ بن مبارک تہجد پڑھتے اور قرآن کی آیات پڑھتے تو میرا شوہر کروٹیں بدلتا, اور کروٹیں بدل کے روتے ہوئے یہ کہتا اے مولا اگر تو نے مجھے بھی کچھ مال و دولت دیا ہوتا تو میں بھی آج رات کو جاگتا, لیکن رات کو کیا جاگوں, دن میں تو مجھے محنت کرنی ہے, اپنے بچوں کی روٹی روزی کمانی ہے. وہ آہیں بھرتا, حسرتیں لیتا. تو علماء نے لکھا ہے اس حسرت پر, ان آہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. تو اللہ کے یہاں
اعمال کی اخلاص اور نیت دیکھی جائے گی کہ اس نے کس نیت سے، کس اخلاص کے ساتھ 1 درہم خرچ کیا ہے یا 1 روپیہ خرچ کیا ہے یا 1 سجدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی شب کو قبول فرمائے۔ یہ عبادت تو ہم نے اجتماعی کر لی، اس کے بعد انفرادی عبادت آپ حضرات جتنی جس کو میسر ہو وہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات قبول فرمائے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج کی رات ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم پورے سال ہم گناہ کرتے رہے، کتنے گناہ ہم نے چھپ کر کیے ہیں۔ اے مولا ہم نے اپنے بچوں سے چھپ کر، اپنی بیوی سے چھپ کر اور زمانے اور جہاں والوں سے چھپ کر گناہ کیے، لیکن تجھ سے تو کوئی گناہ نہیں چھپ سکتا ہے۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو بڑا ستار و غفار ہے۔ اگر مولا کریم تو رحیم نہ ہوتا تو جس وقت ہم گناہ کر رہے تھے تو اس وقت ہماری گردن مروڑ سکتا تھا، تو ہماری آنکھ کی بینائی چھین سکتا تھا، تو ہمیں پیروں سے لنگڑا کر سکتا تھا، ہمیں ہاتھوں سے لنجا بنا سکتا تھا، لیکن تو نے پھر معاف کر دیا کہ شاید میرا بندہ کل توبہ کر لے۔ اے مولا آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج اس مسجد میں تو نے جمع فرمایا، تیرے گھر میں ہم جمع ہوئے، سڑک سے نکل کر تیرے مکان میں داخل ہوئے۔ اے اللہ تیری چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یہ سب کے سب بندے، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے ہی بڑے گناہگار سہی، وحشی کی طرح تو ہم قاتل نہیں ہیں، ہم نے کسی انسان کا قتل تو نہیں کیا ہے۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دن کے گناہوں کو معاف فرما، رات کے گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، انفرادی گناہوں کو معاف فرما۔ ساری خطاؤں سے آپ پاک کر کے اے مولا ایسا بنا دے کہ ماں کے پیٹ سے جیسے ہم پیدا ہوئے تھے، رب کریم تجھے کیا مشکل ہے تو ہماری بگڑی ہوئی تقدیروں کو بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پاس آج روزگار کے مواقع چھین لیے گئے ہیں، تو دیکھ رہا ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے۔ اے مولا نہ روزی ہے نہ روزگار، چند لوگ ہیں جنہیں روزگار ملے ہوئے ہیں، اے مولا ان کو چھوڑ کر پوری کی پوری امت آج بے روزگاری کا شکار ہے۔ کتنوں کو اپنے گھر نصیب نہیں اور کتنوں کی زندگی فٹ پاتھ پہ گزر رہی ہے۔ مولا کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، اور کتنے لوگ ہیں جنہیں پورا تن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں ملا ہوا ہے۔ اے مولا ان امت کے سارے غریبوں کے لیے ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اے رب کریم ان کی روزی و روٹی میں برکت عطا فرما، روزگار عطا فرما، روزگار عطا فرما، اتنا تو نصیب فرما کہ اپنے بچے کو تعلیم دلا سکیں، اتنا تو عطا فرما کہ ماں کی دوا لا سکیں، اتنا تو نصیب فرما کہ بوڑھے باپ کی خدمت کر سکیں، اتنا تو نصیب فرما کہ چھوٹے بھائیوں کا حق ادا کر سکیں، اتنا تو دے دے مولا کریم کہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کر سکیں۔ تیرے خزانے بہت زیادہ ہیں، اے مولا کریم اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ تو پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر آتے ہیں، اے مولا پرندوں کو کھلانے والے ہمیں بھی اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ امت آزمائش کا شکار ہے، پوری دنیا میں سب مسلمان آزمائش کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، ایسی آزمائشیں کہ شاید اب سے پہلے کبھی کسی قوم نے نہ دی ہو۔ رب کریم امت بھوکی ہے، امت پیاسی ہے، امت کے نوجوان قید میں ہیں، امت کی بیٹیاں اور بہنیں جیلوں میں ہیں۔ اے مولا سب کی آزادی کے فیصلے فرما، سب کی رہائی کے فیصلے فرما۔ امت کے نوجوان جھوٹے مقدمات میں جکڑ لیے گئے ہیں، ایسے 15 16 سال کے نوجوان جن کی آرزویں ابھی پوری نہیں ہوئی، اے مولا جن کے سپنے ساکار نہیں ہوئے، جن کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے، اے مولا انہوں نے اپنی زندگی کو سجانے کے خواب دیکھے تھے، کیا معلوم تھا انہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگیں گی، انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اسلام کے نام پر دھر پکڑ لیے جائیں گے۔ اے رب ذوالجلال آج کوئی چکی پیس رہا ہے اور کوئی جیلوں کے اندر وہاں کے چودھری اور ٹھیکیدار کے پیر دبا رہا ہے۔ اے مولا امت کے معصوموں کی مدد
مدد فرما، فلسطین سے لے کر عراق تک، ملک شام سے لے کر شیشان تک، اے رب ذوالجلال امت کی ہر حال میں مدد فرما۔ اتنے آنسو بہے کہ اگر جمع ہو جائیں تو کشتیاں چل جائیں، اتنا لہو بہا کہ اس میں جہاز دوڑنے لگے، اے مولا اتنی چیخیں ہے کہ تیرا عرش روز ہل کر تجھ سے کہہ رہا ہے اے رب اب ہماری تقدیر کے بدلنے کے فیصلے فرما، گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف کر دے، اسلام کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دے، اسلام کے پرچم کو نصب کرنے کے لیے ہمیں جرأت اور ہمت عطا فرما، ہر قلعے پر تیرا جھنڈا گاڑ دے، ہر پہاڑ کی چوٹی پر تیرا پرچم لہرا دے، اے مولا ہر بلندی پر نعرہ تکبیر پڑھ کر تیری صدا اور آواز کو لگا دے، ایسے حوصلے، ہمت، شجاعت اور بہادری اور جرأتیں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ تنگی میں صبر عطا فرما، خوشحالی میں شکر کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ یہ مجمع آج تجھ سے مانگنے کے لیے اب بیٹھا ہے، تیری بات سن کر اب دل بھر آیا ہے، اے مولا اس مجمع کی ایک مراد پوری فرما، اس دنیا سے جتنے لوگ رخصت ہوئے ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، کسی کی ماں نے اپنے بیٹوں سے جدائی کا پیغام پہنچایا، اے مولا ان بیٹوں کی ماں کی مغفرت فرما، کسی کے باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلے گئے ان باپوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، بھائی ادریس جو یہاں موجود ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا امسال، اے مولا ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، اور یہ تنہا نہیں ہے اس راہ میں، ہم میں سے نہ جانے کتنوں کی ماں نہیں ہے اور نہ جانے کتنوں کے باپ تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، کسی کا بھائی اور کسی کے دوست اور کسی کے رشتہ دار اور کسی کا محسن، اے مولا وہ سب جو دنیا سے گئے ہیں جب تک زندہ تھے ایمان کی حالت پر تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس رات میں جاگ کر تجھ سے مغفرت مانگتے تھے، قربانی کے دنوں میں قربانی کیا کرتے تھے، حج کے موسم میں حج کی آرزو رکھتے تھے، رمضان میں روزے رکھتے، اے مولا کریم ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے مولا ان کے گناہوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، آج کی رات تو بنو کل کی بکریوں کے بالوں کی برابر مغفرت کے فیصلے فرمائے گا، اے اللہ جن کی مغفرت ہو ان میں ہمیں شامل فرما، ہمارے دوستوں کو شامل فرما، عزیز و اقارب کو شامل فرما، اے اللہ ہمارا لہو اور ہمارا خون، ہمارا آنسو اور ہمارا مال، ہماری زندگی کا ایک ایک شعبہ دین اسلام کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما، پیشانی کو سجدوں کے لیے، زبان کو قرآن کی تلاوت کے لیے، کانوں کو تفسیر سننے کے لیے، قدموں کو مسجدوں میں جانے کے لیے، گھٹنوں کو اپنے سامنے سجدے میں ٹکنے کے لیے، اے مولا کریم قبول فرما لے، دین اسلام کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے مولا کل بھی ہم نے اس ملک میں امن و امان قائم کیا، ہم نے عدل کا نظام قائم کیا، ہم نے یہاں پر سکون و شانتی کا پیغام پہنچایا، انصاف بانٹا، اور ہم نے ظالموں کے ہاتھ میں ہتکڑیاں لگائیں اور مظلوموں کے آنکھ سے آنسو پہنچے، اے مولا کریم اب بدور ہمارا جا چکا ہے، لیکن تیرے لیے کیا مشکل ہے، آج یہ زمین کرا رہی ہے، آج یہ زمین تڑپ رہی ہے، آج یہ زمین اے مولا کریم چیخیں مار رہی ہے، اے رب کریم ہمیں قبول فرماتے ہوئے نظام عدل کے قیام کے لیے ہمیں قبول فرما، رب ذوالجلال پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ کرم فرما، ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما، یہاں آنے والے تیری تلاش میں آئے ہیں، یہاں آنے والے آج رحمتوں کی تلاش میں آئے ہیں، آج برکتوں کے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تجھے رضامند کرنے کے لیے آئے ہیں، تیری رحمت مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھ سے مغفرت مانگنے آئے ہیں، تجھ سے مولا کریم جنت مانگنے آئے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کی طلب میں آئے ہیں، اے اللہ جس مقصد سے آئے ہیں وہ پورا فرما دے، جس ارادے سے آئے ہیں وہ نصیب فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کی دعا قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کی آرزو پوری فرما، ہم میں سے ہر ایک کی تمنا پوری فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، اے مولا کریم بے روزگاری ایک بڑا جرم بن چکی ہے، کتنے بے روزگار ہیں جنہیں شیطان اکساتا ہے، زندگی سے تنگ آ گئے ہو تو آؤ خودکشی کر لو مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن اے مولا خودکشی مسئلے کا حل کہاں ہے، وہ تو جہنم میں لے جانے والی ہے، اے مولا شیطان کا حملہ بہت سخت ہے، ہم ایسے فاقے سے پناہ مانگتے ہیں، ایسی غریبی سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں کافروں کا محتاج بنا دے یا ہمیں ایمان چھین کر کفر کی چوکھٹ پر پہنچا دے، رب ذوالجلال اتنا تو عطا فرما کہ تن ڈھانک سکیں، اتنا تو نصیب فرما کہ سر چھپا سکیں، اتنا تو نصیب فرما دے کہ پانی پیاس بجھا سکے، رب ذوالجلال ہماری ہر آرزو جو جائز ہو پوری فرما، ہر تمنا جو حلال ہو پوری فرما، ہر ارادہ جس میں کوئی غلط بات شامل نہ ہو پورا فرما دے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو نہ کہہ سکے ان کی دعائیں بھی قبول فرما، جنہوں نے دل میں
چاہت کی تھی دعا کی، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے مولا کریم آئندہ سال ہمیں خوشیوں کا دکھا دینا، آج کی رات ہمارے لیے خوشیوں کے فیصلے فرمانا، راحتوں کے فیصلے فرمانا، امن و امان کے فیصلے فرمانا، سکون و چین کے فیصلے فرما دینا، اطمینان و راحت کے فیصلے فرما دینا۔ آنے والا سال ہمارے لیے اے مولا برکتوں کا سال بنا دینا، ہماری تجارت کے فروغ کا سال بنا دینا، ہماری ترقی کا سال بنا دینا، اے اللہ ہماری عظمتوں کا سال بنا دینا، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا سال بنا دینا، اسلام کی فتوحات کے دروازوں کو مولا کریم آج کی رات کھول دے، اگلے سال تک دنیا کا منظرنامہ بدل دے، ظالم ذلیل و خوار ہو رہے ہوں اور تیرے ماننے والوں کے سر پہ عزت کے تاج اور چہرے باندھے جا رہے ہوں۔ اے مولا آج کی رات فیصلہ فرما دے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ ہم نے امت کو لٹتے اور بلکتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے امت کو تڑپتے اور روتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے امت کا خون بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے مولا کریم ہم نے امت کے آنسوؤں کو سیلاب کی شکل میں دیکھا ہے، اب اسے مسکراتا ہوا دکھا دیجئے، اب اسے ہنستا ہوا دکھا دیجئے، اب اسلام کے باغ کو لہلہاتا ہوا دکھلا دیجئے، اب اسلام کے گلشن کو چمکتا ہوا اور ہریالی سے مہکتا ہوا دکھا دیجئے۔ اے مولا خزاں کا دور دیکھا ہے، اب بہاروں کا دور دکھا دیجئے، ہم نے پتجھڑ کا زمانہ دیکھا ہے۔ اے مولا اب تو موسم بہار سے ہماری آنکھوں کو منور فرما دیجئے، ہم فریاد کر چکے، ہماری فریاد کا اثر ہمیں اس دنیا میں دکھا دیجئے، ہم تیرے سامنے اپنی درخواست رکھ چکے، اب درخواست کے قبول ہونے کی گھڑیاں ہمیں دکھا دیجئے۔ آخر میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو آج کی رات میں اے مولا اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و عنایت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔